السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے غافل تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب سے اپنا رخ انور پھیر لیا ہے۔ خواب میں اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ تو فرمایا، نہیں تو۔ پھر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو میری طرف نگاہ فرمائی ہے اور نہ ہی مجھ سے کلام فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ میں تجھے جانتا نہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور علماء سے میں نے سنا ہے کہ جتنی پہچان ایک ماں کو اپنی اولاد کی ہوتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علماء ٹھیک کہتے ہیں۔ تو پھر وہ بندہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ نے مجھے کیوں نہ پہچانا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اس لیے کہ تم نے مجھ پر کبھی درود شریف نہیں بھیجا۔ امت کی پہچان کثرت درود کے حوالے سے ہے، یعنی جو زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہچان فوراً کر لیں گے اور پھر اس کو جنت میں بھی لے جائیں گے۔ اس شخص کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ روزانہ 100 دفعہ درود پاک پڑھا کرے گا۔ وہ ایسا کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اب میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں اور قیامت کے روز میں تیری شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ چند روز ہوئے کوہ کاف کے پہاڑوں میں سے میں گزرا اور مجھے آہوں اور سسکیوں اور ہچکیوں کی آوازیں آئیں۔ میں قریب پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ رو رہا ہے، اس کے پر جل گئے ہیں۔ میں اس فرشتے کو جانتا تھا، میں نے بار بار اس کو آسمان پر دیکھا تھا۔ وہ ایک تخت پر بیٹھا ہوتا تھا، اس کے گرد 70,000 فرشتے ہوا کرتے تھے۔ اس کے ہر سانس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتہ پیدا کیا کرتا تھا، لیکن میں نے اس کو اوندھے منہ کوہ کاف کے ہاں گرا ہوا دیکھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ اس نے کہا کہ معراج کی رات تخت پر بیٹھا ذکر الہی میں مصروف تھا۔ میرے قریب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری گزر گئی۔ میں ان کے استقبال کے لیے نہ اٹھ سکا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پہ ناراض ہوا اور میں اللہ کے اس عذاب میں آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس فرشتے کے لیے سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ درود پاک پڑھتا رہے۔ میں نے آ کر اسے حکم سنایا تو وہ فوراً درود پاک پڑھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے پر بھی نکل آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقام پر پہلے تھا اللہ نے اس مقام پر فائز فرما دیا۔
تو یہ درود پاک کی برکت سے دیکھیں فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ ایک روایت ہے کہ ایک پارسی تھا، 500 درہم کا مقروض ہو گیا۔ ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسے خواب میں زیارت ہوئی۔ اس نے قرض کی پریشانی جو ہے ظاہر کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الحسن گیلانی کے پاس چلے جاؤ، جو نیشا پور کا مشہور و معروف سخی ہے۔ وہ ہر سال موسم بہار میں 10,000 فقیروں میں لباس تقسیم کیا کرتا ہے۔ اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ تجھے 500 درہم دے دے۔ اگر اس نے ثبوت طلب کیا تو اسے کہنا کہ تم روزانہ رات کو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہو، لیکن گزشتہ رات تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجا۔ اس پارسا کی آنکھ کھل گئی، وہ فوراً نیشا پور پہنچا۔ ابو الحسن گیلانی نے توجہ نہ کی اور پارسا نے اس کو کہا کہ میں آپ کی خدمت میں آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہوں۔ جانتے ہو بھیجنے والے کون ہیں؟ وہی جن پر تم ہر رات 100 مرتبہ درود بھیجتے ہو، لیکن گزشتہ رات تم نے درود نہیں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو الحسن گیلانی مسند سے نیچے اتر آیا۔ وہ سجدے میں گر گیا، اللہ سے عرض کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو راز تھا میرے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا جو تیرے اور میرے درمیان تھا، یہ تو ان کو معلوم ہو گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راز اس بندے کو دے کر بھیج دیا۔ تو وہ اس بندے پر اتنا مہربان ہوا کہ اسے 2,500 درہم دیے۔ 1,000 درہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بتانے پر کہ وہ ان کی طرف سے آیا ہے، اور پھر 1,000 اس کی آمد پر، اور 500 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو 500 درہم دینا، تو 500 حکم کی تعمیل میں اس نے یہ درہم دے دیے۔ گویا 2,500 درہم اس کو دے کر ابو الحسن گیلانی نے روانہ فرمایا۔ تو یہ دیکھیں درود پاک کی بڑی برکت ہے۔ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمکنار ہوگا۔ اور درود پاک ایسا خزانہ ہے کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔